بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مضاف کے قوانین اور اس کی کچھ ہلکی پھلکی گردانیں دیکھی تھیں، تو اس میں کچھ مشکل گردانیں تھیں۔ آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ ان کو بھی ایک دفعہ دیکھیں۔ جیسے یہ سامنے نفی جہت کی گردان موجود ہے، تو اس میں یہ سامنے آپ دیکھیں یہ جتنے سیغے ہیں یہ غائب کے مفرد سیغے جتنے بھی آ رہے ہیں، یعنی مذکر غائب ہے، مؤنث غائب ہے، مذکر حاضر ہے، اور اسی طرح متکلم کے دونوں سیغے، یہ 5 سیغے جو نون رابی کے بغیر آتے ہیں، ان میں گردان کو 3 4 طرح ہم پڑھ سکتے تھے۔ تو وہ ہم نے قانون پڑھا تھا کہ اگر مضارع مضموم العین ہو تو اس میں 4 طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مکسور العین یا مفتوح العین ہو تو ہم اس کو 3 طرح سے ہم اعراب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ذہن میں ہے جی؟ یہ میں سامنے کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ ہے لم یفر لم یفر لم یفرر کا قاعدہ ہے۔ تو یہ جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں: فتح دینا، کسرہ دینا، ادغام کے بغیر پڑھنا۔ تو یہ 3 صورتیں فتح یا کسرہ ہونے کی صورت میں ہے، یعنی جب مضارع مفتوح العین یا مکسور العین ہو، اور اگر اس کا ماقبل مضموم العین ہو تو 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی صورت ضمہ دینا بھی جائز ہے۔ یہ قانون تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ لم یذب، لم یذبی، لم یذب، لم یذب، مجہول میں بھی اسی طرح لم یذب، لم یذبی، لم یذب، لم یذبب، مؤنث کے سیغے میں لم تذب، لم تذبی، لم تذب، لم تذبب۔ تو جب ہم گردان پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو یہ 3 4 سیغے دہرانے کے بعد پھر یذب، لم یذب، لم تذب، لم تذب، لم تذب، لم تذبب، لم تذب، لم یذببنا، اس طرح ہم گردان کو پڑھ رہے ہوں۔ اور آخر میں 2 متکلم کے سیغے ہیں لم ازب، لم ازب، لم ازب، لم ازبب، لم نزب، لم نزب، لم نزب، لم نزبب۔ یہ گردان میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے جو عام گردانوں میں نہیں ہے۔ اچھا، ان گردانوں کو دیکھا ہے جی آپ حضرات نے؟ جی میرے خیال سے خاموشی ہے۔ شاہ ولی خان صاحب آپ موجود نہیں آج؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس ہفتے سیگے بھی نہیں بھیجے جا سکے، میں چھٹی پہ تھا، گھر میں تھا 4 5 دن، تو سیگوں کی بھی غیر حاضری رہی ہے ہماری۔ تو کوشش کریں کہ ہم انہی قوانین کو سمجھنے کے بعد سیگا جات کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 14واں سبق تھا معتر الفا کے قواعد۔ معتر الفا کے قواعد، معتل کس کو کہتے ہیں؟ یہ علت سے ہے، یعنی اگر تو کلمے کے اندر، فعل کے اندر اس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں اور حرف علت نہ ہو، تو کلمہ صحیح کا کلمہ کہلاتا ہے۔
وہ صحیح کا کلمہ کہلاتا ہے. اور اگر حرف علت ہو تو وہ معطل کہلاتا ہے. حرف علت چاہے فا کلمے میں ہو، عین کلمے میں ہو، لام کلمے میں ہو، یہ معطل کہلاتا ہے. اگر فا کلمے میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معطل الفا. معطل الفا یعنی اس کے فا کلمے میں حرف علت ہے. اور اگر عین کلمے میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معطل العین. لام کلمے میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معطل اللام. پھر فا کلمے میں اگر حرف علت ہو تو یہ مثال کہلاتا ہے. عین کلمے میں ہو تو یہ اجوف کہلاتا ہے. لام کلمے کے مقابلہ میں ہو تو یہ ناقص کہلاتا ہے. یہ گویا کہ حرف علت کا آنا کسی بھی کلمے میں، وہ اس کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں یا لام کلمے میں آ سکتا ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی آئے تو ایسے کلمے کو معطل کا کلمہ کہا جاتا ہے. معطل فا کلمے میں ہے تو معطل الفا ہے. ہم آج معطل الفا یعنی مثال کے قواعد کو دیکھنے. سب سے پہلا قاعدہ ہے عدتن کا قاعدہ. سبق کو آپ حضرات نے سننے کے بعد کچھ سمجھ میں اس کو آیا ہے یا کسی ساتھی کو کوئی اس میں کوئی بات پوچھنے کی، یا تاکہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیں. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. جی سر، ایسا استاد جی بس دیکھ رہے ہیں تھوڑا مشکل ہے، بہرحال ایک دفعہ ریوائز کر کے تو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی ثاقب صاحب. ہاں جی، کچھ سمجھ تو آ رہی ہے. ہاں جی، لیکن وہ بالکل بتانا تھوڑا سوچنا پڑتا ہے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. جلدی میں بتانا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے یہ ہے کہ غور کر کے کچھ نہ کچھ پھر بات بن جاتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ پہلا قانون ہے عدتن کا قانون. عدتن آپ نے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اس کو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ سنۃ، عدۃ، زینۃ، اس جیسے الفاظ یہ کیسے بن رہے ہیں؟ جو مصدر فعل کے وزن پر ہوتا ہے، فعل کا وزن، اور اس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واو ہوتی ہے. ظاہر ہے فا کلمے میں واو ہی ہوگی جب مثال کے قوانین ہم دیکھ رہے ہیں. تو فعل کا وزن ہوگا اور فا کلمے میں، فا کلمہ کے مقابلہ میں واو ہوگی. فا کلمہ کے مقابلہ میں واو ہوگی اور وہ واو اس کے مضارع میں حذف ہوئی ہو. اب یہ تفصیل بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ واو حذف کیسے ہوئی ہے. یہ دوسرا قانون بتائے گا ہم کو، یہ یعیدو کا قانون. تو اس واو کی حرکت ما بعد کو دے کر اس کو حذف کرنا اور اس کے بدلے آخر میں تاء متحرکہ لانا ضروری ہے. یعنی فا کلمہ کے مقابلہ میں واو ہے، جیسے وزنن، ٹھیک ہے، اور وہ واو اس کے مضارع میں حذف ہوئی ہے. جیسے یہ یعیدو کا کلمہ ہے، ہم پڑھتے ہیں وعد یعیدو، وسع یسع، ٹھیک ہے جی. یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں واو فا کلمہ میں جو آ رہی ہے وسع میں، وزن میں، وہ یوعیدو نہیں ہم پڑھ رہے اس کو، یا یوزنو نہیں پڑھ رہے، یزنو پڑھ رہے ہیں، یسع پڑھ رہے ہیں. تو اب اس صورت میں مضارع میں یہ واو حذف ہو رہی ہے. وہ قانون آگے آ رہا ہے کہ وہ کیوں حذف ہوتی ہے. تو ایسی واو کی حرکت ما بعد کو دے کر اس کو حذف کرنا اور اس کے بدلے میں آخر میں تاء متحرکہ لانا ضروری ہے. جیسے وعدن فعل کا وزن ہے، واو کی حرکت ما بعد کو دی یعنی عین کو، اور عین کی حرکت
واو کی حرکت عین کو دے کر واو کے بدلے میں آخر میں تا لے آئیں گے ہم، تا متحرکہ، تو یہ وعدن سے عدتن بن جائے گا، وسعن سے سعتن یا سعتن بن جائے گا. اسی طرح وزن سے زینتن بن جائے گا، اس کے بدلے میں آخر میں تا متحرکہ لائے تو یہ عدتن علتن کے وزن پر یہ ہو گیا. اگر مضارع مفتوح العین ہو تو مصدر کے عین کلمے کو فتح دینا بھی جائز ہے، جیسے یہ وسع یسع، عین کلمہ مفتوح ہے، اس کا با فتح یفتح ہے، تو اس کو سعاتن اور ساعتن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ہم، سعاتن اور ساعتن. دوسرا تو یہ قاعدہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صرف مصدر کا قاعدہ ہے. مصدر جو مصدر ہے وہ مصدر تو سماعی نہیں ہوتا، وہ ہم نے مطلب آپ نے بتایا تھا کہ وہ یاد ہی کرنے ہوتے ہیں ان کے وزن، تو وہ اگر تو اس کا مطلب پیٹرن نہیں ہے کوئی بھی. بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے نا جو مصدر فعل ان کے وزن پر ہو، وگرنہ اگر کوئی مصدر اس کا کسی پیٹرن کے مطابق ہوتا پھر تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی نا. ثلاثی مزید فی کے جتنے مصدر ہیں وہ وزن کے مطابق ہیں، افعال ہے، تفعیل ہے، مفعال ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے کوئی نہیں ہے، تو جو فعل ان کے وزن پر کہیں آ جائے گا، ظاہر ہے جو مصدر ہوگا وہ کسی نہ کسی وزن پر تو ہوگا. تو اور اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ آئندہ سمیسٹر میں پڑھیں گے علم الصیغہ میں لگ بھگ 42 اس کے اوزان ہیں جو ثلاثی مجرد سے جو اوزان آتے ہیں مصادر کے، ان میں سے ایک فعل کا وزن بھی ہے، فعل، 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 یہ وزن اس کے آ سکتے ہیں. تو فعل کا وزن اگر ہوگا تو اس وقت بھی یہ قاعدہ استعمال ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ وزن خاص ہے، دوسرا یہ قاعدہ مصدر کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوگا. دوسرا قانون ہے یعیدو کا قانون. یعیدو، اچھا، وعد یعیدو، جو وہ مضارع معلوم میں علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان ہے. مضارع معروف میں علامت مضارع مفتوح، مضارع کی علامت ثلاثی مجرد میں ہے ہی مفتوح، یضرب، یسمع، یفتح، یکرم، یحسب، ثلاثی مجرد میں مفتوح ہی استعمال ہو رہی ہے. تو علامت مضارع کے درمیان اور کسرہ کے درمیان آ جائے. کسرہ کا مطلب کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہوگا تو اس کو مضارع اور امر دونوں سے حذف کرنا ضروری ہے. مضارع اور امر دونوں میں اس کو حذف کرنا ضروری ہے ایسی واو کو، جیسے یوعیدو سے یعیدو، اور اب یہ ضرب یضربو کے وزن پر آ رہا ہے، یوعیدو یضربو کے وزن پر ہے، یفعلو کا وزن ہے. تو یضربو میں ہم نے امر کا جو قاعدہ پڑھا تھا اس صورت میں اگر مضارع مکسور العین ہوتا ہے تو شروع میں تضربو سے ہم اس کو بناتے تھے اضرب، تفعیلو سے افعل، تسمع سے اسمع. اسی طرح یہ یوعیدو سے توعیدو اگر آئے اس کا مخاطب کا صیغہ تو اس سے ابعد امر آئے گا، ابعد اضرب کے وزن پر. تو یوعیدو سے یعیدو یہ مضارع کی مثال ہے، اور ابعد سے عد امر حاضر معروف کی مثال ہے. تو مضارع اور امر دونوں سے اس کو حذف کرنا ضروری ہوگا ایسی واو کو. جو واو مضارع معلوم میں علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آ جائے گی، اس کو مضارع اور امر دونوں سے حذف کرنا ضروری ہے. فائدہ، مثال واوی مضارع مفتوح العین کے جن ابواب میں واو حذف ہو چکا ہے وہ صرفیوں کے نزدیک اصل میں مکسور العین تھے. کہنا کیا چاہتے ہیں یہ کہ قاعدہ کیا بیان ہوا تھا، مضارع کی علامت اور کسرہ کے درمیان. کسرہ کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ مضارع جس کا مکسور العین ہوگا اس میں یہ قاعدہ جاری ہوگا.
اب بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن میں مضارع مفتوح العین ہے پھر بھی اس میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، جیسے یسع کی مثال ہے، یدع کی مثال ہے، تو وہاں پہ واو حذف ہو گیا، وہ کس قاعدے سے حذف ہوا ہے؟ تو ایک تعویل انہوں نے ہلکی سی کی ہوئی ہے. تعویل کیا کی ہوئی ہے کہ اگر مضارع مفتوح العین کے جن ابواء میں واو حذف ہو چکا ہے وہ صرفیوں کے نزدیک اصل میں مکسور العین تھے، یعنی اصل ان کی گویا کہ مکسور العین ہے، واو حذف کرنے کے بعد ان کو پھر فتح دیا گیا اس کے بعد، یعنی دیا تو قاعدے کے مطابق واو کا حذف کیا ہے، قاعدے کے مطابق حذف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جا کر اس کو کسرہ دے دیا، فتح دے دیا گیا، جیسے یدعو یسعو وغیرہ. یہ اصل میں یودعو یوسعو تھے، یعیدو کے قاعدے سے واو کو حذف کرنے کے بعد عین کلمے کو فتح دیا گیا. یہ تو ہے ایک تعویل سی جو کوئی خاص سمجھ آنے والی نہیں ہے. البتہ جو اصل قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ باب فاتحہ سے جو باب آتے ہیں ان میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، ان میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے جبکہ ان کے عین کلمے میں حرف حلقی نہیں ہوتا. تو یہ باب بھی چونکہ یہ الفاظ بھی باب فتح سے آ رہے تھے اس لیے ان میں یسعو یدعو وغیرہ واو کو حذف کیا گیا ہے یہاں پر، بغیر یہ مانے ہوئے کہ اصل میں مکسور العین تھے. یہ قاعدہ کثرت سے استعمال ہونے والا قاعدہ ہے. اچھا، تیسرا قاعدہ ہے میعادن کا قاعدہ. میعادن کا قاعدہ، جو واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد آئے، جو واو ساکن یعنی واو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو کسرے کے بعد آ جائے تو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، یا سے بدلنا اس کو ضروری ہے. جیسے میوعادن، یہ تین قاعدے ہیں آ رہے ہیں، ایک میعادن کا قاعدہ، ایک یوسرو کا قاعدہ، اور اس کے بعد ایک قاعدہ آ رہا ہے قوتل کا قاعدہ، یہ ایک چھوڑ کر قوتل کا قاعدہ. یہ تینوں قاعدے یہ حرف علت کے اعتبار سے ہیں. یہ قاعدے یا ہے، یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے، یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے اور کسرہ ہی اس کے مناسب رہتا ہے، اس لیے اگر واو آ جائے تو اس واو کو ہم یا سے تبدیل کر دیں گے. میوعادن پڑھنا ذرا مشکل ہے، میعادن پڑھنا آسان ہے، تو ہم اس کو میوعادن کی بجائے میعادن پڑھیں گے. میعادن انہوں نے اس کو کہا جو واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے میوعادن سے میعادن. دوسرا اس کے ساتھ جو حرف علت کا قاعدہ بیان کیا گیا، اور چوتھا قاعدہ ہے یوسرو کا قاعدہ. یوسرو کا قاعدہ جو یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد آ جائے، واو ساکن چونکہ کسرہ کے بعد آنا اس کا تھوڑا سا مشکل ہے، یا اپنے سے پہلے کسرے کی حرکت چاہتی ہے، تو اگر یہ ضمے کے بعد آ جائے تو اس میں بھی یہی عمل دہرایا جائے گا کہ اس کو واو سے بدلنا ضروری ہوگا. جو ساکن یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد آ جائے گی اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے یوسرو، یوسرو سے یوسرو، یہ مضارع مجہول ہے یوسرو، تو اس کو یوسرو کو یوسرو اگر مجہول میں پڑھا جائے، معروف میں تو یوسرو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، یوسرو، یہی سیرو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی سیرو، لیکن مضارع اگر مجہول میں اس کو پڑھا جائے تو پھر یوسرو پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو یا کو واو سے بدل دیں گے، یوسرو سے یوسرو ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے جی کچھ؟ جی استاد صاحب آ رہی ہے. جی، اس کے ساتھ تیسرا قاعدہ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ یہ تھا قوتل کا قاعدہ. ہم بیچ کے قاعدوں کے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. قوتل کا قاعدہ جو الف ضمہ کے بعد آئے. اب الف تو اپنے سے پہلے فتح کی حرکت چاہتا ہے، اور آسانی بھی اس میں یہی ہے کہ اس میں فتح کی حرکت پڑی جائے.
تو الف اگر ضمہ کے بعد آ جائے تو اس کو واو سے بدلنا ضروری ہوگا. جیسے کوئی تیلو، یہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہم اس کو قوتلا پڑھنا ضروری ہوگا. اور یہ ماضی مجہول کی مثال ہے. ماضی مجہول با مفعل سے ہم نے پڑھ رہے ہیں قاتل. اب ماضی مجہول کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فا کلمے کو ہم ضمہ دیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے. قاتل میں فا کلمہ قاف ہے، قاف کو ہم نے ضمہ دیا اور ما قبل آخر کو کسرہ دیا، تو اب اس کا پڑھنا ہی مشکل، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. الف ہے، الف کو کہیں کرنا پڑے گا. ضربہ تھا، اس کو ضریبہ پڑھا ہم نے، فا کلمے کو ضمہ دیا، ما قبل آخر کو کسرہ دے دیا، ضربہ سے ضریبہ ہو گیا. وہ آسان ہے پڑھنا. لیکن جس جگہ الف آ رہا ہے تو الف کو پڑھنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے اس الف کو ہی واو سے بدل دیں گے، چونکہ ضمہ کے بعد واو ہی مناسب ہے. تو اس کو قاتل سے قوتلا ہم اس کو پڑھیں گے. اچھا، یہ جو پیچھے قانون گزرا ہمارا یعیدو کا قاعدہ، 3 قانون تو ملتے جلتے ہیں، حرف علت کے مطابق ہے. یعیدو کے قاعدے میں کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. جیسے ایک تو مثال میں نے عرض کی وزن یزن، وزن کرنا، الوزن سے. الوجدان پانا، وجد یجد، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں لا تجد لا یجد، یجدون تجدون، یہ اسی قاعدے سے ہی استعمال ہوں گی. الوعد، وعدہ کرنا، وعد یعید، یہ ہو گیا. الوعظ، نصیحت کرنا، وعظ یعظ عزتا. الوصل، ملنا، وصل یصل، لا تصل لا یصل. اسی طرح سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد. اب یلد یہ یولد سے ہے، الولادت مصدر ہے، الولادت جننا. تو ولد یولد سے ولد یلد ہے، لم تلد لم یلد. اچھا، یہ 3 قانون ایک جیسے ہوئے. بیچ میں ایک قاعدہ ہے، 5واں قاعدہ قطیب المحاریب کا قاعدہ. جو الف یا تصغیر یا کسرہ کے بعد آئے، جو الف یا تصغیر یا کسرہ کے بعد آئے، اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. اب کسرہ کے بعد تو الف پڑھنا مشکل ہے، جیسے ضمہ کے بعد اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو الف یا تصغیر کے بعد اگر آ جائے تب، اور اگر کسرہ کے بعد آ جائے تب اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے کتاب سے قطیب، محراب سے محاریب، جمع ہے اس کی محاریب، محراب کی جمع محاریب. اگر اس کو الف ہی پڑھتے ہم تو یہ پڑھنا ہی مشکل تھا. را کسرہ ہے را پہ، اور اس کے بعد الف ہم نہیں پڑھ سکتے. محاریب ہم اس کو یا سے بدل دیں. یہ کم استعمال ہونے والا قاعدہ ہے. اچھا، اگلا قاعدہ ہے اتعاد اتصر کا قاعدہ. اتعاد اتصر کا قاعدہ، جو واو یا یا باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے. یہ قاعدہ خاص ہے باب افتعال کے ساتھ. جو واو یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں آئے، اصل میں حمزہ نہ ہو تو اس کو تا سے بدل کر تا افتعال میں ادغام کرنا ضروری ہے. جیسے افتعاد سے اتعاد، اتصر سے اتصر، اتصر سے اتصر. اب واو ہے باب افتعال کے فا کلمہ میں ہے اور اصل میں حمزہ نہیں ہے. حمزہ نہ ہونے کا مطلب یہ دیکھیں نیچے ای تمرا، امر سے ہے، یہ ای تمرا تھا باب افتعال میں جا کے. فا کلمے میں حمزہ ہے جب تو وہاں بھی حمزہ ہی آئے گا، تو اصل میں ای تمرا تھا. ایمان کا قاعدہ یہاں پہ آیا. ایمان کا قاعدہ جو ہم نے محموز میں ابھی پڑھا تھا پیچھے، 2 حمزے اکٹھے تھے تو دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا، ای تمرا ہو گیا. اب یہ ای تمرا میں یا بن گئی ہے تو فا کلمہ میں یا آ رہی ہے، تو اس قاعدے کے مطابق اس کو ات تمرا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ یا اصلی نہیں ہے، حمزہ تھی اصل میں، اس لیے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا.
جس کو انہوں نے یوں کہا کہ اصل میں حمزہ نہ ہو تو اس کو تا سے بدل کر تا افتعال میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ اس کی بھی کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے متقین سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں جی بالکل، واو کاف اور یا جی جی بالکل۔ ہم نے ابھی وسع یسع کی مثال پڑھی تھی، اگر ہم اس کو باب افتعال پہ لے جائیں، وسع کو اتساع، الاتساع فراخ ہونا، اتسع یتسع، اسی طرح یتخذون ہے قرآن میں، یتخذون، تتخذون، لا تتخذوا، یہ بھی الاتخاذ باب افتعال سے ہے، الاتخاذ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ جن کو ہم اس طرح پڑھ سکتے۔ اسی طرح الاتقاد ہے، الاتقاد، وقد یقید، روشن ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ میقدہ، میقدہ آپ نے نام سنا ہوگا، میقدہ۔ تو الاتقاد، اتقد یتقد، یہ یوتقد سے یتقد ہو گیا۔ یہ سارے الفاظ اسی قاعدے سے ہی بن رہے ہیں۔ یہ قاعدہ بھی باب افتعال میں آ کر مثال میں اکثر استعمال ہو رہا ہے۔ نواں قاعدہ ہے اواعد کا قاعدہ۔ جب کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک آ جائیں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے وواعد سے اواعد، ووعد سے اوعد۔ یہ صرف چند صیغوں میں یہ قاعدہ آئے گا۔ 10واں قاعدہ ہے اعیدہ کا قاعدہ۔ اعیدہ اشاع کے قاعدے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو واو مضموم کلمہ کے شروع میں آ جائے اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہے واو اگر مضموم کے ساتھ مکسور ہو پھر بھی فا کلمہ میں آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے وعیدہ سے اعیدہ، وشاح سے اشاح۔ اب یہ ماضی مجہول ہے، وعدہ یعید سے وعدہ کرنا، تو اگر اس کی ماضی معروف سے وعدہ سے ہم اس کو مجہول پڑھیں، وعیدہ وعیدہ، قرآن مجید میں آتا ہے اعدت للمتقین، یا وعیدہ کا لفظ ہے، ہم اس کو اعیدہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 10 قاعدے تھے جو مثال کے قاعدے تھے۔ اس میں 3 قاعدے تو ایسے ہیں جو بالکل آسان ہیں اور ایک طرح سے ہی استعمال ہونے والے ہیں، اور یہ باب افتعال کے ساتھ خاص قاعدہ ہے، اور یہ آخری 2 قاعدے بھی کم استعمال ہونے والے ہیں۔ یعیدو کا قاعدہ اصل میں اس میں زیادہ استعمال ہونے کا قاعدہ ہے۔ کسی ساتھی کو کوئی بات ابھی تک پوچھنی ہو پھر ہم آگے سیغوں کی حل کی طرف چلتے ہیں۔ سر یہ 5واں قاعدہ جو ہے اس میں کتابن جو لفظ ہے اس کو ہم نے کتیبن کیا، تو یہ جو تا ہے اس میں کسرہ یا تصغیر تو نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم نے اس کو کتیبن کیا۔ ہاں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم اس کو یا تصغیر کے بعد اگر کسرہ آئے تو یا تصغیر جو ہوتی ہے کسی چیز میں چھٹائی کے، حقارت کے یا پیار کے معنوں کو ادا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے اس کی کئی ساری مثالیں عرض کی تھی۔ ارزن سے اریزہ، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شمس سے شمیسہ، چھوٹا سا سورج، ٹھیک ہے۔ ہم سدیس بولتے ہیں، سدیس۔ اسی طرح جندن سے ہم بولتے ہیں جنید، جنید۔ تو یہ چھوٹائی کے معنی کو یا پیار کے معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو کتاب تو عام معنی میں ہے کتاب، کتیب کتابچہ، چھوٹا سا کتابچہ، رسالہ۔ تو یا ہمیں تصغیر کے لیے لانی پڑی تھی،
تو اس یا کی وجہ سے پھر الف کو بھی یا سے بدل دیا گیا، اس لیے اس کو پھر دو یاؤں کی وجہ سے مدغم کرنا پڑے گا، کتیب اس کو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ وعد یعید ہے، اس میں یعید ہم پڑھ رہے ہیں، واجل یوجلو ہے، ہم اس میں یجلو نہیں پڑھ رہے، حزب الرحمان صاحب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ مفتوح العین ہے جیم۔ جی 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 ماشاء اللہ، بہت اچھا جی۔ اچھا، وضع یضع یہ بھی مفتوح العین ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ باب فتح سے جو باب آ رہے ہیں وہ اس سے ہٹ کر۔ اچھا جی، یہ واریما یاریمو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، سوجنا، ورم، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ورم آ جانا۔ یہ ہے اتقاد یتقید اتقادا، بھڑکنا، بھڑکنا، آگ روشن ہونا۔ اس میں بھی وہ جو ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا اتقاد اتصرا کا قاعدہ وہ جاری ہو رہا ہے۔ یہ گردانے ہیں اور ہر ایک گردان کی تعلیل لکھی ہوئی ہے ساتھ۔ مثلا یہ وعیدہ ہے، اس سیغے میں واو مضموم کلمہ کے ابتدا میں ہے، اس کو اعیدہ کے قاعدے سے حمزہ سے بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تعلیل ماضی مجہول کے باقی سیغوں میں بھی ہو سکتی ہے، اعیدہ، اعیدہ، اعیدو، اعیدت، اس طرح۔ یعیدو یہ اصل میں یعیدو تھا، یفعلو کے وزن پر، واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان ہے، اس لیے یعیدو کے قاعدے سے اس کو حذف کر دیا۔ تو کسی لفظ کی جس میں حرف علت کی تبدیلی ہوتی ہے، ایسے لفظ کی حالت کو، اصلی حالت کو اس طرح بیان کرنے کو تعلیل کہتے ہیں، تعلیل کرنا۔ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ اس کی تعلیل کیا ہے، یعیدو کی تعلیل آپ کریں، تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس کی اصل کیا تھی۔ اگر حمزہ ہو کلمے میں اور حمزہ کے قاعدے محموز کے جاری ہوتے ہوں، تو وہاں ایسی جگہ پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ تخفیف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تخفیف، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کے قواعد میں تخفیف کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے، اور جس میں حرف علت آ جائے، چاہے وہ مثال ہے، اجوف ہے یا ناقص ہے، ایسے لفظ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے سیغے کے لیے وہ تعلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تعلیلات لکھی ہوئی ہیں، یہ اوپر تعلیلات کا عنوان دیا ہے، تو ہر ایک لفظ کی انہوں نے تعلیل کی ہوئی ہے، اصل جو سیغے ہیں ان کی۔ مثلا یہ عید کا لفظ ہے، امر حاضر معروف ہے، آپ یہ عید، یہ اصل میں افعید تھا، افعیل کے وزن پر، تو واو کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کیا، اس وجہ سے یہ عید ہو گیا۔ ہر ایک کی تعلیل یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں تک کوئی بات کسی ساتھی کو پوچھنی ہو، پھر ہم سیغوں کو حل کرتے ہیں۔ سکرین آ رہی ہے جی آپ کے پاس قرآن مجید کی؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ لفظ ہے للذین اتبعوہ، للذین اتبعوہ۔ اب یہ سیغہ کون سا ہو سکتا ہے جی غلام مصطفیٰ سے؟ جی جی اتبعوا،
واحد غائب مذکر غائب جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. بحث کون سی ہے جی؟ مضارعہ معروف نہیں، مضارع نہیں ہے. عمر نہیں ماضی معروف. ماضی ہے، ماضی معروف ہے، جمع مذکر غائب، ماضی معروف. ماضی معروف. اچھا، یہ اس کے حرف اصلی کیا ہو سکتے ہیں جی طیبہ صاحبہ؟ اس کے حرف اصلی کیا ہو سکتے ہیں؟ حرف اصلی تبع. جی تبع. جب اس کی حرف اصلی تبع ہیں زارا شریف صاحبہ، تو اتبعوہ یہ مشدد کیوں ہوا پڑا ہے یہاں پہ؟ نہیں پتا سر. جی جی ٹھیک ہو گیا. سلمان صاحب، سلمان احمد شیخ صاحب. صحیح اس قاعدے کی وجہ سے ہے کہ جو ہم نے التسرع جو ایک قاعدہ پڑھا کہ ادغام کرنا پھر ضروری ہوتا اتحاد والا قاعدہ. ہے. جی سر. نہیں، وہ تو مثال میں ہے نا جی. میں نے اس لیے پہلے پوچھ لیا تھا اس کے حرف اصلی کیا ہے. تا با عین ہے، باؤ با عین ہوتے پھر اور بات تھی. یہ تو تا با عین ہے. باب افتعال میں چلا گیا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باب افتعال کی تا ہے، ایک تا اصلی ہے تبعن کی، تبع تابعین، اور دوسری تا باب افتعال کی ہے. اصل میں ہو گیا اتتبع اتتبع. ایسے ہی ہے جی، اتتبعوہ. تو ایک تا باب افتعال کی، ایک تا اصلی حرف کی، دونوں کو ملا کر ادغام کیا گیا، یہ بن گیا اتبعوہ. ماشاءاللہ. ثاقب صاحب، ودت طائفۃ، ودت طائفۃ، یہ ودت کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ یہ مؤنث واحد غائب. جی. بحث ماضی. ہفتہ اقسام میں کیا ہوگا جی؟ یہ واو ہے تو واو شروع میں پہلا ہے تو مثال بھی ہے اور پھر تشدید بھی آ رہی ہے، تو یہ ساتھ اس کے جو مضاف جی مضاف بھی ہے اور مثال بھی ہے. مضاف ثلاثی. ودا یا ودو معنی اس کا کیا ہوگا جی؟ خواہش کرنا، خواہش کرنا. اچھا، تو یہ لفظ ہے وَقْفُرُوا آخِرَهُ، آمنوا وجہ النہار وَقْفُرُوا آخِرَهُ. یہ وَقْفُرُوا کون سا صیغہ ہوگا جی طیبہ صاحب؟ ایسا وقفرو. جی وَقْفُرُوا. صیغہ جمع مذکر حاضر. جی. اور استاد جی حاضر ہوگا غائب ہوگا؟ نہیں حاضر ہے.
अमर लग रहा है जी ये। जी अमर, और बहस अमर, ठीक हो गया। अमर हाजिर वक्फुरू, तो वक्फुरू असल में क्या था जी? बाप कौन सा है ये? कफरा बाब नहीं, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरू, तो असल में फिर क्या हो गया जी ये? हमजा उकफुरु, जी कफरा यकफुरु नहीं, अकफुरू ना कफर होगा ना। यकफुरू तो बाब हो गया ना जी। वक्फुरू जी। जब इसका अमर में हम इसको पढ़ेंगे तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? असल इसको कैसे पढ़ेंगे? उकफुर, उकफुरू, हाँ जी। उकफुरू, उकफुरू, तो हमजा वसली है, एक हमजा कती होता है, एक हमजा वसली होता है। हमने उसकी अकसाम पढ़ ली है अभी तक या नहीं जी? आपने पढ़ी हुई है? अकसाम नहीं पढ़ी उस्ताद जी, सिर्फ कती और वस्ती का थोड़ा सा तारुफ पढ़ा। ठीक हो गया। हमजा कतई वो होता है जो दरमियाने कलाम में आकर गिरता नहीं है। कती होते हैं का मतलब ये होता है कि वो गायब नहीं होता, वो ठहरा रहता है। हमजा वसली वो होता है कि जो हालत वसल में आकर गिर जाता है, जब मिलाया जाता है किसी कलमे को या जुमले को, तो उस वक्त वो हमजा बीच में आ जाने की वजह से वसल के वक्त वो गिर जाता है, उसको वसल बर्दाश्त नहीं रहता। तो हमजा कती की 9 किस्में हैं, 9 किस्में हमजा कती की। मैं आपको लिख के भेज दूंगा ताकि आपको आसानी से याद रहे। उन 9 किस्मों के अलावा बाकी जितने हमजे हैं वो सारे के सारे हमजा वसली हैं। उसमें इस्तिफाम का हमजा है, और निदा का हमजा है, बाब इफ़ाल का हमजा है, लफ्ज़ अल्लाह का हमजा है। ये इस तरह के हमजे वो डालकर बाकी सारे जो हमजे हैं वो सारे के सारे हम वसली होते हैं। तो बीच में आ जाने की वजह से हमजा वसली, अमर का भी हमजा वसली है चूंकि, तो उकफुरू से वक्फुरू हो गया, वाव आ गई है। अच्छा, ये जो हमने अभी पीछे सीगा पढ़ा था इत्तबाऊहु, इसकी माजी की गिरदान आप कर दें जी साकिब साहब। इत्तबाऊ से इत्तबा से, जी जी, इत्तबा, इत्तबा, इत्तबाऊ, इत्तबात, इत्तबाता, इत्तबाना, इत्तबाता, इत्तबातुमा, इत्तबातुम, इत्तबाती, इत्तबातुमा, इत्तबातुन्ना, इत्तबातु, इत्तबाना। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। ये लफ्ज है बलामन औफा, बलामन औफा, औफा और वत्तका, ये दोनों सीगे एक जैसे ही हैं। तो ये कौन बताएंगे जी? सलमान अहमद शेख साहब। सर इसमें हमजा जो है वो वसली होगा? नहीं नहीं, नहीं, इसमें वाव के पहले जो हमजा आ रहा है उसमें चूंकि फतह है तो वाव जो है साकिन होगा। इसको सीगे को हम पहले वजन निकाल के ना हम इसको सीगा देखें कौन सा होगा ना जी, तो हमें खुद समझ आ जाएगी बात। उस्ताद जी वाफा युवाफी, नहीं नहीं, जी कोई और साथी कोई बता दे। ये वाव फा या है और बाबे इफाल से आ रहा है औफा। जी जी माशाल्लाह, हमजा किसका है? बाबे फाल का, बाबे इफाल। बाबे फाल का। तो वफा यफी वफाअन मुजर्रद से है, तो मजीद से औफा, औफा यूफी ईफाअन, वादा वफा करना, हम इसको ईफाए अहद भी बोलते हैं, ईफाए अहद करना। ये ईफा उर्दू में इस्तेमाल होता है, ऐसे ही है ना जी?
بابی فعال کا جی مصدر، بالکل. بابی فعال کا مصدر ایفا. اوفا اس سے ماضی کا صیغہ آ رہا ہے اوفا. اب یہ اس کے حرف اصلی کون کون سے ہوں گے جی؟ واو فا اور یا. واو فا اور یا. ایسے کلمے کو ہفتہ اقسام میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لفیف ہے، اس میں دو جگہ پہ آ گیا حروف علت. جی جی لفیف مفروق دونوں علادہ علادہ ہو کیا نہیں تو یہ لفیف مفروق ہو گیا جی ماشاء اللہ. تو وفا سے اوفا تو مثال بھی ہو سکتا ہے، مثال اور ناقص دونوں ہو گئے تو یہ لفیف کہلایا. اچھا اتقا یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے. یہ باب تھوڑا سا مختلف ہے. یہ کون سا باب ہے جی؟ صیغہ وہی ہے، یہ واحد مذکر غائب ماضی معروف ہے. طیبہ صاحبہ یہ باب کون سا ہے جی؟ باب افتعال. باب افتعال. باب افتعال یہ اسی اتعادہ والے قاعدے سے، اتعادہ اتصرا کے قاعدے سے اتقا ہو گیا ہے. اتقا تھا اصل میں، وقا یقی وقاءً بچنا اس کا معنی ہے. اتقا سے اتقا ہو گیا ہے. متقین بھی اسی سے ہی ہے. استاد صاحب آپ نے اوفا کا کیا بتایا تھا؟ صیغہ واحد مذکر غائب جی جی ماضی معروف. جی اچھا یہ صیغہ ہے لتحسبوہ. لتحسبوہ من الکتاب. یہ لتحسبوہ کون سا صیغہ ہوگا جی؟ غلام مصطفیٰ صاحب. جی استاد جی یہ لام تو تاکید کا ہے. تحسبو حسب یحسبو تحسبو تحسبوه جمع مذکر مخاطب. جی تحسبو یحسبو 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 تحسبو تحسبو تحسبو. جی استاد یہ دونوں تحسبو 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 جمع مذکر حاضر اور ہو آگے ضمیر ہے. ٹھیک ہے. مضارع میں نون ہوتا ہے. یہ نون مضارع کا نون کدھر چلا گیا ہے جی؟ تحسبون ہونا چاہیے تھا تحسبون. تو تحسبو ہے یہ کس وجہ سے ہے جی؟ اس کی اپنی زمین. یہ کوئی اور سچ بتا دیں. تو جب مفعول اس کا بنا ہے تو اس وجہ سے نون گر گیا. نہیں 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 شروع میں لام موجود ہے. یہ لام 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 امر ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں امر نہیں، لام کیا ہے. لام امر اگر ہوتا نا جی تو یہ تو مخاطب کا صیغہ ہے نا، حاضر کا. تو امر حاضر معروف میں تو لام نہیں آتا. لام میں امر تو غائب کے صیغوں میں آتا ہے، متکلم کے صیغے میں آتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لام جی کیف جی ہے. جی ہم نے حروف ناصبہ پڑھے تھے ان لن کے اذن، یہ 4 حروف ناصبہ تھے. ان میں یہ کے کا جو لفظ ہے علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو بعض دفعہ لام ہوتا ہے وہ بھی اسی لام کے معنی میں ہوتا ہے، کے لفظ کے معنی میں. لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو، تاکہ
تم سمجھو اس کو، تاکہ تم گمان کرو اس کو، یہ معنی ہو رہا ہے اس کا. یہ لفظ ہے فمن تولا. فمن تولا یہ کون سا صیغہ ہوگا جی؟ جی جمع مذکر حاضر. نہیں یہ غائب. واحد مذکر غائب. ہاں جی یہ تفاعلات سے ہے. ماضی معروف باب تفاعل. ٹھیک ہے. جی ولا یولی تولیتن باب تفیق سے آتا ہے، اور تولا یا تولا تولن باب تفاعل سے آتا ہے. تو یہ ہفتہ اقسام میں کیا کہلائے گا جی؟ یہ معروف ہے اور واو ہے شروع میں اور اینڈ میں یا، یہ پھر لفیف مقرور لفیف ہے اور مقرور. یعنی واو اور یا ٹھیک ہو گیا، لفیف ہو گیا. جی آپ حضرات وقت فارغ ہے آپ کا جی؟ کچھ وقت اور لے لیں 5-6 منٹ یا جی لے لیں میرا. استاذ صاحب جی آپ نے اس کا کیا بتایا؟ تولا باب تفاعل سے، جی اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا؟ ولیہ. ہاں وہ تو مجرد سے آئے گا نا. وہ کون سا باب ہے؟ باب ذرا بس ہے. اچھا صحیح. اچھا یہ لفظ ہے سر ایک چیز پوچھنی تھی. جی سر جیسے قرآن میں کئی دفعہ اللہ پاک جب خود بھی کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جمع متکلم کا صیغہ بھی آ جاتا ہے، تو یہ ادب کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، تحکم کے لیے روب بٹھانے کے لیے. جزاک. جیسے ہم اپنے محاورے میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس طرح کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، حالانکہ کرنے والا تو خود بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے. یہ فتبیو کا لفظ ہے، یہ بھی اسی لفظ سے آپ اس کو دیکھ لیں. اچھا جی یہ لفظ ہے وضع للناس.
وزیہ للناس، وزیہ یہ باب کون سا تھا جی؟ واحد مذکر غائب ماضی مجہول ہے. وضع یضع جس کو ہم ابھی پڑھ کے آئے تھے اسی سے ہی ہے، یہ ماضی مجہول ہے. تو ہم اس کو اور کیسے پڑھ سکتے ہیں جی؟ وزیع حمزہ کے ساتھ اوزیہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. یہ لفظ ہے ولو آمنا، ولو آمنا یہ اصل میں کیا تھا جی؟ یہ مانا تھا، مانا تھا. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. میں وہی الفاظ دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ماضی قریب کے اسباق میں ہمارے وہ قاعدوں سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں میں ان کو تلاش کر رہا ہوں. یہ لفظ ہے وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا، عَزُّوا یہ عَزُّوا کون سا صیغہ ہوگا جی؟ جمع مذکر غائب جی ماضی کا ہوگا. جی ماضی معروف. ٹھیک ہو گیا. اب تک سامنے یہ کیا بنے گا جی؟ یہ مضاف ناقص، مضاف. نہیں، ٹھیک. مضاف مضاف. مضاف ثلاثی. آزازو، آزازو اصل میں ہو رہا ہے دو زاد ہیں، یہ دونوں کو ادغام کر دیے دونوں. وَإِذْ غَدَوْتَ یہ غدوتا کون سا صیغہ ہوگا جی؟ حاضر کا واحد ٹھیک مذکر. ہے. اب تک سامنے جی ہفت اقسام میں یہ ناقص، ناقص. ٹھیک ہو گیا جی، ناقص ہوا بھی. یہ لفظ ہے یمددکم، یمددکم یہ بھی واحد مذکر غائب ہے. تو ہفتہ اقسام میں یہ کیا بن رہا ہے جی؟ مضاف. جی مضاف ثلاثی ہے. اچھا اب یہ وہ قاعدہ ہے جس پہ ہم یہ چار وجہ ہم پڑھ سکتے تھے. تو یمدکم بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے جی، یمدکم. یمددکم بھی آ رہا ہے، یمددکم یہ اسی جوازی انہی جوازی وجہوں کے ساتھ ہے. تو
युमिद्दुकुम भी, युमदिदुकुम भी। युमिद्दु और लम युमिद्दा, लम युमिद्दी, लम युमदिद, हम इसको पढ़ रहे हैं। लम तुमिद्दा, लम तुमिद्दी, लम तुमदिद, तो लम युमदिद इसको हम कर सकते हैं जवाजी वजह में से। ठीक हो गया जी। आइंदा से मज़ीद कल से इंशाल्लाह सीगे हम बेचते हैं। तो सीगों की गिरदाने आपस में आप ज़रूर मश्क करें कि गिरदाने वो एक दूसरे को आप सुना लें, या खुद अकेले भी आप उस सीगे की गिरदान को आप देख लें इंशाल्लाह। अल्लाह खैर फरमाएगा। अगले सेमेस्टर में जो हज़रात हैं तीसरे सेमेस्टर में, उनकी हाज़िरियाँ बहुत कम रही थी पिछले सेमेस्टर में, दूसरे में। तो अभी उनकी तरफ से ये बात आ रही थी कि हमें काफ़ी सारी बातें वो समझ नहीं आ रही। समझ ना आने का मतलब यही था कि वो कुछ पिछले असबाब ध्यान से सुने नहीं गए, अब उनको दिक्कत पेश आ रही है मश्क ना होने की वजह से भी। तो आपकी हाज़िरी भी काफ़ी सारी कम हो गई है जी। अभी भी टोटल यहाँ 5 साथी हैं। ये सर मेरे जी हाजिरी वैसे क्लास की कम हो गई है, वैसे भी को 8-10 लोग ही होते हैं क्लास में, तो इस सिर्फ इस लेक्चर का नहीं है। जी जी मैं समझ रहा हूँ, यानी बाकी हज़रात छोड़ गए शायद। शायद हाँ जी इस तरह की। चलें अल्लाह खैर फरमाए। हाँ जी। शाह वली खान साहब नहीं है आज मामूल के मुताबिक जो। वो मेरे ख्याल उम्रे पे हैं, शाह वली खान साहब उम्रा कर रहे हैं जी आज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी, बहुत अच्छा। ठीक है जी, किसी साथी का कोई सवाल हो तो ठीक, नहीं तो हम सबक को फिर खत्म करते हैं। हाँ जी उस्ताद जी, ये लेक्चर मेरे ख्याल ये नहीं आया था जो आज हमने कायदे पढ़े हैं, तो इसकी भी अभी वो रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा, और ओरिजिनल लेक्चर भी नहीं आया हुआ शायद। 14वां सबक नहीं आया? नहीं जी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं घर था तो आना चाहिए था। चले मैं अभी आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप भी कर देता हूँ अभी। ठीक है जी, ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।